صلی اللہ رسول الکریم ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكو خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما خلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب الذين يلمزون المطوئين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم۔ ابھی آپ نے سورہ توبہ کی آیت 73 سے 79 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ آیت 73۔ یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم وہموا بما لم ینالوا وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضلہ فإن یتوبوا یکو خیرا لہم وإن یتولوا یعذبہم اللہ عذابا علیما فی الدنیا والآخرۃ وما لہم فی الارض من ولی ولا نصیر۔ آیت 74۔ ترجمہ: اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرتے رہو اور ان پر سختی کرتے رہو۔ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بدترین مقام ہے۔ یہ قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں سنی، حالانکہ واقعی کفریہ کلمہ ان کے منہ سے نکل چکا ہے اور یہ اسلام کے بعد بے ایمان ہو گئے ہیں۔ یہ اس حرکت کا عزم بھی کر چکے ہیں جو پوری نہ ہو سکی۔ یہ اس بات کا بدلہ لے رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے مالدار بنا دیا، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ پھر اگر یہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں اچھا ہی اچھا ہے، اور اگر منہ موڑ لیں تو اللہ انہیں دنیا اور آخرت میں سخت دردناک سزا دے گا، اور کوئی بھی دنیا میں ان کا دوست اور مددگار کھڑا نہ ہوگا۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت 73-74 کا ترجمہ۔ تفسیر۔ آیت 73۔ کافروں پر جہاد و سختی کا حکم ہے کہ کافروں اور منافقوں سے جہاد کرتے رہو اور ان سے سختی سے پیش آتے رہو، جیسے یہ حکم ہے کہ ایمان والوں سے جھک کر ملتے رہو۔ اللہ نے یہ بھی خبر دی ہے کہ آخرت میں کافروں اور منافقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو 4 تلواریں دے کر مبعوث فرمایا: ایک تلوار مشرکوں کے لیے، ایک تلوار اہل کتاب کے لیے، ایک تلوار منافقوں کے لیے، اور ایک تلوار باغیوں کے لیے۔ معلوم ہوا کہ جب منافق نفاق ظاہر کرنے لگیں تو ان سے تلوار سے جہاد کرنا ضروری ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ منافقوں سے ہاتھ سے جہاد کرو، اگر اتنی طاقت نہ ہو تو انہیں برا بھلا کہہ کر باز رہنے کی ہدایت کرو۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ نے کافروں سے تلوار سے اور منافقوں سے زبان سے جہاد کرنے کا حکم فرمایا، اور یہ بھی کہ ان سے نرم معاملہ نہ کیا جائے۔ غرض یہ کہ حسب موقع کبھی تلوار سے، کبھی زبان سے اور کبھی حد جاری کر کے جہاد کیا جائے۔ آیت 74۔ یہ آیت عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے، جو وہ
ہے، دو شخص جہنی اور انصاری لڑ پڑے تھے، چنانچہ جہنی انصاری پر غالب آ گیا اور اس کے اوپر چڑھ بیٹھا۔ اس پر عبداللہ بن ابی نے انصار کو انصاری کی مدد کے لیے بھڑکایا اور کہا کہ ان کی اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے کسی نے کہا ہے کہ اپنا کتا موٹا تازہ کر لو، وہی تم کو کھائے گا۔ اس دفعہ ہم مدینے چلے گئے تو مدینے سے ذلیلوں کو عزت والے نکالے بغیر نہ رہیں گے۔ اس واقعے کی خبر ایک مسلمان نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کر دی۔ آپ نے عبداللہ سے بلا کر پوچھا تو صاف مکر گیا اور جھوٹی قسم کھا لی۔ اس پر اللہ نے یہ آیت اتاری۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش اور اس میں ناکامی۔ حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑے ہوئے آگے تھا اور عمار رضی اللہ عنہ اسے ہانک رہے تھے، یا میں ہانک رہا تھا اور عمار نکیل تھامے ہوئے تھے۔ اتنے میں ہم ایک گھاٹی میں پہنچے، وہاں 12 نقاب پوشوں نے سامنے سے آ کر آپ کو روکنا چاہا۔ آپ نے انہیں للکارا تو وہ بھاگ گئے۔ پوچھا جانتے ہو یہ کون تھے؟ ہم نے کہا نہیں، البتہ ہم نے سواریاں پہچان لیں۔ فرمایا یہ منافق تھے اور قیامت تک منافق ہی رہیں گے۔ جانتے ہو ان کا کیا ارادہ تھا؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا اس انداز سے آئے تھے کہ گھاٹی میں اللہ کے رسول سے مزاحمت کریں اور آپ کو وہیں ڈال آئیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تمام قبیلوں میں یہ اعلان کرا دیں کہ ہر قبیلے کا سردار اپنے اپنے سازش والے آدمی کا سر اتار کر آپ کے پاس بھیج دے؟ فرمایا نہیں، میں یہ بات اچھی نہیں سمجھتا کہ عرب میں چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو اپنی قوم کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑتے ہیں، پھر جب اللہ انہیں دشمنوں پر فتح دے دیتا ہے تو قوم ہی پر ہاتھ صاف کرنے لگتے ہیں۔ پھر آپ نے دعا مانگی کہ اے اللہ انہیں دبیلے میں مبتلا فرما دے۔ ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبیلہ کیا ہے؟ فرمایا شعلے والا ایک پھوڑا ہوتا ہے جو دل کی رگوں میں نکل کر ہلاک کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی گناہ نہیں بحرز اس کے کہ آپ کی برکت سے اللہ نے انہیں امیر بنا دیا، اور سعادت کی تکمیل ہو جاتی تو یہ مسلمان بھی ہو جاتے۔ ایک دفعہ آپ نے انصار سے فرمایا کیا تم گمراہ نہ تھے، الگ الگ نہ تھے، اور کیا مفلس نہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تمہیں ہدایت دی، دولت دی، اتحاد بخشا، لیکن آپ کی ہر بات کا انصار یہی جواب دیتے رہے کہ اللہ کے اور اس کے رسول کے ہم پر بڑے بڑے احسانات ہیں۔ پھر انہیں توبہ کرنے کی نصیحت کی ہے کہ اگر انہوں نے اب بھی سچے دل سے توبہ کر لی تو ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے، ورنہ اللہ انہیں دنیا میں بھی عذاب دے گا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں قتل ہوں گے، اسیر ہوں گے اور طرح طرح کی پریشانیوں میں پھنس جائیں گے، اور آخرت کے عذاب کا تو کہنا ہی کیا۔ محشر کی رسوائی اور کسی کا حمایت کے لیے کھڑا نہ ہونا کتنا زبردست عذاب ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ آیت 75۔ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ آیت 76۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ آیت 77۔ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ آیت 78۔ ترجمہ۔ بعض ان میں سے وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اللہ ہمیں مال دے گا تو ہم صدقہ کریں کے نیک بن جائیں گے، پھر جب اللہ نے انہیں مال دے دیا تو اس میں بخل کرنے لگے اور منہ موڑ کر چل دیے۔ آخر اللہ نے انہیں مرتے دم تک یہ سزا دی کہ ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا، کیونکہ انہوں نے وعدہ خلافی بھی کی اور جھوٹ بھی بولا۔ کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللہ کو ان کے دلی راز اور ان کی سرگوشیاں معلوم ہیں، اور اللہ غیب کی تمام باتیں جانتا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 75 سے 78 کا۔ تفسیر۔ آیت 75 یعنی بعض منافقوں نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ اگر انہیں اللہ اپنے فضل سے مال دے گا تو وہ اسے اس کی راہ میں خرچ کر کے نیکیوں میں شامل ہو جائیں گے۔ آیت 76
پھر انہوں نے وعدہ خلافی کی اور اپنی بات کا بھی پاس نہیں کیا اور بخیل بن گئے۔ آیت 77۔ اللہ نے ان غداروں کو عہد شکنی کی یہ سزا دی کہ مرتے دم تک ان کے دلوں میں نفاق پیدا کر دیا۔ آیت 78۔ کیا انہیں یہ خبر نہیں کہ اللہ ان کے دل کے ارادے اور سرگوشیاں خوب جانتا ہے اور غیب دان ہے؟ اسے پہلے ہی سے معلوم تھا کہ یہ محض زمانی جمع خرچ ہے کہ مالدار ہو جائیں تو کسی کی حق تلفی نہ کریں، مال اللہ کی راہ میں لٹائیں اور حقداروں کو جی کھول کر دیں۔ لیکن اس باریک بین اللہ کو خوب معلوم ہے کہ یہ مالدار ہو جانے کے بعد مال کی مستی میں سب کچھ بھول جائیں گے اور کنجوسی پر اتر آئیں گے۔ اللہ تو ہر چھپی کھلی بات کو، ہر راز و سرگوشی کو اور ہر ظاہر و باطن کو خوب جانتا ہے۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ آیت 79۔ ترجمہ: جو لوگ دل کھول کر خیرات کرنے والے مسلمانوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور ان پر بھی جن کو بحرز اپنی محنت و مشقت کی مزدوری کے اور کچھ میسر ہی نہیں، یہ ان پر ہنستے ہیں کہ ان کا رب ان پر ہنسے گا اور دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 79 کا۔ تفسیر: صدقات پر منافقوں کی نکتہ چینی۔ منافقوں کی یہ بھی ایک بری عادت ہے کہ ان کی نکتہ چینی سے کوئی بچ نہیں سکتا، خواہ دل کھول کر خرچ کرنے والا مالدار ہو یا محنت مزدوری کر کے خرچ کرنے والا مزدور جو اپنی پاک کمائی کا کچھ حصہ خوشی خوشی خیرات کر رہا ہو۔ اگر کوئی مسلمان خلوص سے زیادہ مال لاتا ہے تو یہ اس پر ریاکاری کا الزام لگاتے ہیں، اور اگر کوئی اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑا سا مال لاتا ہے تو کہتے ہیں اللہ کو تیرے صدقے کی ضرورت نہیں۔ غرض یہ کہ انہیں نکتہ چینی میں کمال حاصل ہے، کسی کو بھی نہیں چھوڑتے، کسی کو ریاکار بتاتے ہیں اور کسی کو کنجوس مکھی چوس۔ ابن مسعود فرماتے ہیں جب صدقے کی آیت اتری تو ہم اپنی پیٹھوں پر بوجھ لاد لاد کر مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک شخص بہت سا مال صدقے کے لیے لایا تو لوگوں نے اس پر ریاکاری کا الزام لگا دیا، اور ایک شخص 1 سا یعنی 3.25 سیر اناج صدقے کے لیے لایا تو لوگوں نے کہا کہ اللہ اس کے صدقے سے بے پرواہ ہے۔ پھر یہ آیت اتری۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 اوقیہ سونا خیرات کے لیے لائے اور ایک انصاری غلے کا 1 سا لایا۔ اس پر کسی منافق نے عبد الرحمن کو ریاکار اور انصاری کو کنجوس بتایا اور کہا کہ اللہ اس کے 1 سا غلے سے بے پرواہ ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں تشریف لا کر اعلان فرمایا کہ صدقے جمع کرو۔ چنانچہ لوگوں نے صدقے جمع کیے۔ آخر میں ایک شخص 1 سا کھجور لایا اور بولا میں رات بھر کدال سے پانی کاٹتا رہا، اس کی مزدوری میں مجھے 2 سا کھجوریں ملی تھیں، میں نے 1 سا کھجوریں اپنے خرچ کے لیے رکھ لیں اور 1 سا آپ کی خدمت میں لے آیا۔ آپ نے فرمایا انہیں بھی صدقے میں رکھ دو۔ چند لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا کہ اللہ کو تمہارے اس جیسے تھوڑے سے مال کی ضرورت نہیں، وہ اس سے بے پرواہ ہے، بھلا وہ 1 سا کھجوریں لے کر کیا کرے گا؟ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کیا کوئی صدقہ دینے سے باقی رہ گیا ہے؟ فرمایا نہیں، البتہ تم باقی ہو۔ بولے میرے پاس 100 اوقیہ سونا ہے، وہ خیرات کرتا ہوں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تم دیوانے تو نہیں ہو؟ بولے نہیں، الحمدللہ میرے ہوش و حواس ٹھیک ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ بولے کیا تم 100 اوقیہ سونا خیرات کر چکے؟ بولے ہاں، میرے پاس 8000 ہیں، جن میں سے 4000 اپنے رب کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں اور 4000 اپنے خرچ کے لیے رکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم کو خیرات کیے ہوئے اور روکے ہوئے مال میں برکت عطا فرمائے۔ لیکن منافقوں نے عبد الرحمن پر ریاکاری کا الزام لگایا، حالانکہ یہ الزام غلط تھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی نیت میں خلوص تھا۔ اللہ نے ان کی طرف سے اور ان کے غریب ساتھی کی طرف سے صفائی میں یہ آیت اتاری۔ پھر فرمایا کہ منافق ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ انہیں ان کے مذاق کا بدلہ دے گا اور قیامت کے دن ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کیونکہ جزا جنس عمل سے ہوتی ہے۔ یہ تھا سورہ توبہ کی آیت
73 سے 79 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔